زمانہ طوفان اٹھائے لیکن جہاں رضا کا غلام ہوگا وہاں صدائے درود ہوگی سلام ہوگا قیام ہوگا اگر قیامت میں صدی کے تمام شاعر بلائے جائیں اگر قیامت میں صدی کے تمام شاعر بلائے جائیں مقابلہ پھر کلام کا ہو رضا امام الحرام ہوگا. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سامعین، یہ ایک اسماعیل وہابی ہے یہ، اور یہ امریکہ میں رہتا ہے، اور یہ کافی دنوں سے جو ہے یہ ہمارے سنی جو بھائی اور علماء پیج چلاتے ہیں اپنا، تو یہ ان کے پیج پہ جا کے فیس بک پہ سب کو مناظرے کے چیلنج کر رہا تھا. کافی دنوں سے چیلنج کر رہا تھا یہ. تو اس سے ایک ہفتہ پہلے میری بات چیت ہوئی، تو اس تعلق سے جو ہے وہ دن طے کیا گیا، اور آج یعنی کہ 8 تاریخ کی رات کو انڈین ٹائمنگز تقریباً 11:20 پہ اس سے بات کی گئی. اور الحمدللہ حافظ احسان اقبال قادری صاحب سے اس کی بات ہوئی اسکائپ پہ. تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں گے بھی آگے سن کے کہ اس شخص، اس وہابی کا کتنا علم تھا، اور خود یہ علم سے یتیم تھا، اور یہ چلا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب پہ بات کرنے کے لیے اور مناظرے کے لیے. تو اب آپ اس کو سماعت فرمائیں. اور یہ بڑا فتنہ پھیلا رہا تھا یہ، اس وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ کیونکہ جب ہمارے بڑے ہیں الحمدللہ، تو حافظ احسان اقبال قادری صاحب سے ایک بار بات کرا کے اس کی قاعدے سے چھٹائی کرا دی جائے. لیکن جب بات شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ تو علم سے پورا ہی یتیم ہے اور کورا ہے. تو اب آپ لوگ اس کی آڈیو کو سماعت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیے، اب اچھا اسماعیل صاحب بتائیے علم غیب کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ موقف یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار امور غیبیہ پر مطلع کیا جی، اور تمام انسانیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ امور غیبیہ پر خبریں دی، جن کی تعبیر جی اطلاع الغیب، انباء الغیب، اخبار الغیب جی وغیرہ سے کی جاتی ہے، اور اس کی تعبیر بعض ما کانا و ما یکون سے بھی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور ما کان و ما یکون کا ذرا اس کی شرح بھی بتا دے، کیا مطلب ہے اس کا؟ بعض ما کانا و ما یکون یعنی جو گزر چکا، جو ابھی ہو رہا ہے اور جو ابھی ہوگا، اس میں سے بعض چیزیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی، لیکن تمام انسانیت سے زیادہ دی. ٹھیک ہے، یہی آپ کا موقف ہے. جمیع ما کانا و ما یکون یا علم الغیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں فرمایا. یہ اب آپ بتائیے. ٹھیک ہے، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ علم غیب کا اقرار کرتے ہیں. اب آپ اپنا پہلے موقف تو اپنا بتا دیں. پھر بھائی موقف بتانے سے پہلے آپ سے کنفرم کر رہا ہوں نا کہ دونوں کا موقف سیم ہے یا غلط ہے. جی آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض علوم غیبیہ اللہ نے عطا فرمایا اور تمام انسانوں سے زیادہ عطا فرمایا، اس کا مطلب علم غیب کا اقرار آپ کرتے ہیں، ہاں یا نہ؟ علم الغیب کا اقرار نہیں کرتے، انباء الغیب یا اطلاع علی الغیب یا اخبار علی الغیب کا اقرار کرتے ہیں. تو علم الغیب کا مطلب کیا ہے؟ اقرار یا بعض ما علم الغیب ایک علم ہے، اس علم میں سے جو بعض غیب کی خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اس کو کہتے ہیں اطلاع علی الغیب. جو علم الغیب ہے وہ علم ہے، وہ صرف اللہ کے پاس ہے، وہ خاصہ خدا بندی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں کیا. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض غیب پر اطلاع اللہ نے دی ہے، تو وہ اطلاع علم ما کان و ما یکون کا بعض بھی دیا ہے، تو وہ علم ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہے وہ علم الغیب نہیں ہے، وہ علم الغیب میں سے تو کیا ہے بھائی؟ علم الغیب نہیں ہے تو کیا ہے؟ مولانا صاحب، آپ یہ جو ہنس رہے ہیں، آپ کو علم الغیب کی تعریف تک معلوم نہیں ہے. نہیں، اگر مجھے اگر آپ کو معلوم ہے، آپ علم الغیب کا علم الغیب جو ہے نا،
ہاں علم الغیب یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ میری موصوف بات صفت ہے یا مضاف مضاف الیہ ہے، کیا ہے یہ؟ میرے بھائی میری بات تو سنیے. نہیں، آپ نے جو کلیم کیا ہے میں اس پر سوال کرتا ہوں. آپ نے یہ جو بولا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے جی، بعض جو امور غیبیہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی ہے، اس یہ کو آپ نے علم بولا ہے، الغیب میں نے نہیں بولتے ہیں. بولا، یہ آپ نے بولا ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس کو علم الغیب بولتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ علم الغیب کا مطلب کیا ہے یہ اگر یہ علم الغیب نہیں؟ علم الغیب یہ نہیں ہے. علم الغیب جو ہے، آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. وہاں مجھے یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کو ادھر علم الغیب کی تعریف سمجھانے میں گھنٹہ لگ جائے گا. آپ جی جی، سنیے ہاں میری ظاہر ہے بات. آپ جب مناظرہ کر رہے ہیں تو جی، علم الغیب کی تعریف سے پہلے علم اگر الغیب آپ کا معنی مناظرہ بتا کرنے دیں آپ. اگر آپ مناظرہ کرنے آئے ہیں تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے پہلے ہی. میری تو بات سنیے. ارے میرے جو بھائی علم مجھے الغیب معلوم، ہے ہاں جو علم الغیب ہے اس دیکھیے کی ایک مثال میں آپ کو پیش کر دوں جی کہ جی، ایک بندہ ہے، ہوں، اس کو حساب آتا ہے. اس حساب سمجھتے ہیں، میتھمیٹکس. میرے بھائی آپ جو ہے نا تفصیل بتانے سے پہلے علم تفصیل الغیب کا ترجمہ بتا دیں آپ. یہی اور تو میں یہ پیش کیا کر رہا قاعدہ ہے؟ ہوں یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ میرے مضاف بھائی. مضاف الیہ کا صیغہ ہے یا پھر یہ صفت موصوف ہے؟ یہ ہے کیا؟ آپ نے یہ جو بولا ہے نا کہ علم الغیب اس کا بعض ترجمہ امور تو بتا دیں، غیبیہ. علم الغیب کا ترجمہ کیا ہے یہ بتا دیں. علم الغیب جو ہے وہ ہاں، اگر آپ جا الحق وغیرہ جو مجھے جال حق کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی. آپ اس سے علم آپ الغیب کی کا جملہ آپ نے جو استعمال کیا، مجھے اس کا میرے بھائی سیدھا سا ترجمہ بتا دے. علم الغیب واٹ از دیٹ؟ What do you میں نے mean یہ by علم الغیب؟ My simple question, why don't you understand? میں علم نے الغیب کا ترجمہ بتا دے. آپ دلیل، آپ باتیں کرتے ہو کہ حضور کو علم الغیب نہیں ہے، تو علم الغیب کہتے کس سے ہیں؟ اردو میں بتائیے نا، ہم اردو میں بات کر رہے ہیں نا. میرے بھائی میں اردو میں ہی بات کر رہا ہاں تو ہوں، آپ علم سمجھتے الغیب کا کیوں لفظ نہیں؟ استعمال کیا ہے تو اس کا کیا ترجمہ تو ہے بتا دو. اسی کا میں ترجمہ بتا رہا ہوں. آپ کو ترجمہ نہیں حوالہ بتایا، پیش آپ کر. جال حق کی تفصیلات اور آپ میتھمیٹیشین کی تفصیل بتا رہے ہیں. مجھے میرے علم بھائی الغیب کا ٹرانسلیشن بتا دے. اب آپ نے بولنا نہیں ہے جب تک میں ختم نہ کر دوں، راہل ٹھیک بھائی، ہے؟ میں ان سے اب انہوں میری نے بات جیسے میں سنیے. اگر یہ کہوں کہ اگر ایک جملہ میں کہوں ما کان وما یکن، تو مجھے اس کا ترجمہ کرنا ضروری ہے کہ بے نہیں بھائی؟ شک حضرت، بے شک تو یار حضرت. علم ترجمہ الغیب کہہ کر رہے ہیں تو علم رہا الغیب کا ہوں. ترجمہ تو بتا دے آپ. میں نے آپ کب ترجمہ کہا کیوں کہ نہیں بتا رہے اسماعیل صاحب؟ میں نے اب میری تفصیل کیوں بات تو بتا رہے سنیں. آپ؟ ٹرانسلیشن بتائیے نا. آپ سمپل میں ٹرانسلیٹ کریے نا ٹرانسلیشن تو. یہ تو اب یہ میں میتھمیٹیشین کی بات ہوئی. اب جو انگلش نہیں سمجھے گا اس کو میتھمیٹیشین اردو میں کیا کہتے ہیں وہ تو سمجھانا پڑے گا. اب علم الغیب کہتے تو اس کا معنی تو بتاؤ، بعد میں بے تفصیل شک. کرو بھائی. آپ کی بات ختم ہو گئی. نہیں یہ جو ختم میں نہیں نے ہوئی. جب تک آپ مجھے اس کا میں نے ترجمہ نہیں بتائیں گے میں آگے نہیں بڑھنے دوں گا آپ کو. ترجمہ ہی بتا رہا ہوں. یہ کیا جو میں نے بتایا؟ ترجمہ جال بتانے کے لیے میتھمیٹیشین کا میتھمیٹکس کی ایگزامپل لا رہے ہیں آپ. جو نہیں عجیب بات ہے. وہ امریکہ میں آپ کو بیٹھ کے میں ایگزامپل سمجھا اس کہ لیے کوئی سمجھدار امریکہ میں بیٹھا ہوگا، پتہ یہ چلا کہ علم الغیب کا لفظ تو بول دیا لیکن ترجمہ کرنا نہیں آتا، بلکہ یار تفسیر میں وہ نے بھی کب میتھمیٹیشین کی مثال پیش کر رہے ہیں آپ. میں نے کب بولا میں ترجمہ نہیں کر رہا؟ میں نے تو یہ آپ لفظ بتا دو جال نا، حق سیدھا بولا. ترجمہ بتاؤ. علم الغیب، واٹ از دا میننگ جی آف علم جی الغیب؟ سمپل بالکل کوشچن. بالکل. آپ میری بتائیے. بات ہاں، تو سنیں. بات آپ نہیں میری سننی، مجھے بات تو ترجمہ سننا ہے بھائی جان. ترجمہ بتائیے، آپ ترجمہ بتائیے نا، ترجمہ کیا کر رہے ہیں. ترجمے والی بات ہی سنا رہا ہوں. ایسے نہیں ہوگا کہ ارے آپ دو بس بولتے جملے ہیں، جائیں اور علم اور آپ غیب، اور علم کے بعد الف لام ہے. اب اس کا معنی مجھے بتا دو یار. باتیں مت بتاؤ، اب ترجمہ بتا دو. جی بالکل آپ کو ترجمہ ہی میں بتا رہا ہوں. ہاں آپ میری بتائیے. بات کیوں نہیں سنتے؟ میں نے جو جا الحق بولا ہے لفظ، یہ میں نے آپ کے جو وہ حکیم الامت صاحب ہیں میار نیمی صاحب، ان کی کتاب ہے جا الحق، اس سے میں آپ کو غیب کی تعریف بتا رہا ہوں. آپ مجھے سنتے ضرورت کیوں نہیں؟ نہیں ہے، غیب کی تعریف نہیں چاہیے مجھے. علم الغیب کا ترجمہ چاہیے، تعریف بعد میں کریں گے ہم. علم اب الغیب کا علم ترجمہ کیا ہے؟ جو غیب ہے، علم میں جو غیب ہے، ہاں غیب سے مراد چھپی ہوئی چیز ہے جس کو حواس نہ پا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. نہ اس کو عقل سے حاصل کیا ہاں جا سکتا ہے، جو خواص ٹھیک ہے. خمسہ ہیں انسان. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے. یہ ہمیشہ جو ہے وہ ذاتی ہوتا ہے. جو علم الغیب ہے یہ ہمیشہ ذاتی ہوتا ہے، عطائی نہیں ہوتا. جو دیکھیے عطائی ہوتا ہے اس ابھی بھی کو آپ علم تفصیل کر رہے الغیب. ہیں. ابھی آپ نے علم الغیب کا ترجمہ نہیں بتایا. ذاتی عطائی بعد میں بات کریں گے، اس لیے کہ یہ میں نے الحمدللہ میں بھی یہ حافظ اس سے قرآن ہوں، میں آپ کو آیتوں سے بھر دوں گا اس معاملے میں. آپ اس خالی علم سے الغیب کا ترجمہ پہلے بتا دیں.
غیب میں نے یہ کیا بولا، غیب سے مراد چھپی ہوئی چیز ہے جس کو حواس نہ پا سکتے ہیں اور ٹھیک ہے۔ نہ اس کو ہم۔ عقل کوئی ہم۔ اس کا احاطہ کر سکتی ہے۔ جی یہ تعریف جو ہے ہاں، آپ کے جال حکم حکیم بہت محمد صاحب بہت نے اچھے۔ لکھی۔ تو آپ اس تعریف کو قبول کرتے ہیں؟ جی بالکل کرتے ہیں۔ اچھا، اب آپ یہ بھی قبول کرتے ہیں کہ غیب اللہ کے ذات سے ہے، کسی کو دیا نہیں گیا، یہ بھی قبول کرتے ہیں آپ؟ غیب اطلاع علی الغیب بھائی دی گئی ہے، پہلے آپ نے یہ کہا کل کہ غیب غیب کا عطا کی۔ معنی حوادث خمسہ کے علاوہ جو ہو جو وہ میں نے غیب کا یہ معنی بتا۔ ارے سنیے نا بھائی، پہلے آپ نے غیب کی تعریف یہ بتائی کہ جس کو عقل سے یا حواس سے آدمی جو ہے نا پہچان نہ سکے، اور وہ یہ بھی آپ نے بتایا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، راہیل بھائی کر رہے ہیں، آپ نے دوسرا یہ بھی بتایا کہ یہ ذاتی ہے۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ اطلاع علی الغیب سرکار کو ہے، تو پھر غیب یعنی وہ چیزیں جو حواس سے باہر ہے وہ سرکار کو دیا گیا، تو آپ دو باتیں کر رہے ہیں۔ پہلے ایک موقف پہ آئیے نا، آپ کیا میرے کہنا بھائی چاہتے ہیں؟ آپ نے بس یہ بولا ہے کہ غیب کی، آپ نے یہ نہیں بولا تعریف کرے۔ جب میں نے بولا کہ میں غیب کی تعریف کر رہا ہوں، آپ نے بولا تعریف نہ آپ نے کرو۔ ترجمہ ابھی تک بتایا، جب راہل میں بھائی کیا نے انہوں نے ابھی تک جب ترجمہ آپ بتایا علم الغیب کا؟ یہ لغوی معنی میں نے بتائے ہیں، میرے بھائی آپ لغوی اصطلاحی یہ نہیں معنی ہے، اور اصطلاحی وہ سب معنی بات یہ ہیں، ہاں اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ یہ جو علم الغیب ہے یہ ایک کلی علم ہے، کلی علم ہے جس کو اچھا یہ عطا کیا جائے، جس کے پاس یہ ہو اس کو ما کان و ما یکون جمی طور پر معلوم ہوتا ہے، اور اس کو کوئی اور علم دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اچھا جمی ما کانا ما یکون کو ہی علم الغیب بولتے ہیں۔ ہاں، اب یہ اصل میں اسماعیل بھائی آپ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ مسئلہ جی کیا ہے، عالم الغیب جو ہے نا وہ جمی ما کان و ما یکون کا ہے، علم الغیب جو ہے نا یہ جمی کا نہیں ہے۔ اچھا اس اچھا پر یہاں آپ نے غلطی کر دی، چلو کوئی بات نہیں، آپ نے یہ میں تعریف آپ پیش کو کی ہے تو مجھے میں آپ دلیل کو سے بتائیے مولانا آپ۔ میں آپ کو حوالے دیتا ہوں، آپ بھی یہ جو آپ نے بولا اس پر پہلے آپ حوالے دیجیے کہ جو کیا جمی پر اطلاع نہیں ہو، یہ جمی پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا علم الغیب کا، اس کا بعض پر ہوتا بھائی ہے۔ آپ نے اس جب پر دعویٰ حوالے کیا ہے تو آپ دیجیے۔ ہی جواب دیں گے نا، پہلے تو ابھی تک ترجمہ ہی یہ نہیں آپ بتایا نے آپ نے۔ دعویٰ نہیں کیا، آپ نے یہ دعویٰ نہیں کیا میں نے کہ دعویٰ کیا یہ ہی نہیں ابھی تک، میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں، دعویٰ تو میرا ابھی ہوا ہی یہ نہیں، اس لیے کہ آپ نے دعویٰ یہ پورا ہی نہیں کیا۔ یہ آپ نے آپ یہ کا کہا، ہی دیکھیے یہ آپ کی آپ کا ہی دعویٰ ہے۔ آپ کے علم کی جو صلاحیت ہے نا، اس کو میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے پہلے یہ کہا تھا کہ اطلاع علی الغیب حضور کو ہے، یعنی غیب کی اطلاع ہے، پھر یہ کہا کہ غیب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو اطلاع علی الغیب حضور کو کیسے آپ نے مان لیا؟ تو آپ خود ہی اپنی تعریف میں فیل ہو گئے بھائی، آپ نے ایک فیل ہی نہیں ہو جگہ گئے پہ 10 میرے منٹ کے بھائی، اندر دو باتیں آپ نے کر دی ہے۔ میرے بھائی علم الغیب اور اطلاع الغیب یہ دو ڈفرینٹ بھائی چیزیں ہیں۔ لفظ آپ کو غیب کی آپ نے یہ لفظ جو غیب کی لفظ آپ اچھا آپ کے لفظ لیے آسان غیب کر کی جو دیتا ہوں، آپ نے تعریف کی کہ آپ لفظ کے غیب، لیے تعریف نہیں لفظ، کی، وہ میں نے ارے آپ کو بھائی لغوی میں نہیں بتایا ہے، میری بات سنیے آپ، یہ آپ کے لیے یہ چیز آسان کر دیتا ہوں جی کہ جو لفظ علم الغیب ہے یہ سوائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی بھی مخلوق کے ساتھ نہیں لگایا جا سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی اور انسان کو علم الغیب ہے۔ اس پر آپ حوالے، اس کا مطلب آپ نے اس پر آپ اسی لیے تو میں ترجمہ مانگ رہا ہوں، علم الغیب کا مطلب کیا ہے؟ اس پر آپ حوالے آپ سنیے نے یہ کہا کہ جو علم الغیب اللہ کے مفتی، سوا کسی کو اطلاق میں نہیں لا سکتے، تو یہ غلط ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ سے ترجمہ پوچھ رہا ہوں، علم الغیب کا مطلب کیا ہے؟ یار آپ کو مطلب بتایا ہے نا، آپ کو کہاں مطلب بتایا علم الغیب کا ترجمہ؟ راہیل بھائی دیکھیے بتایا کہ ابھی تک انہوں نے؟ نہیں ابھی تک نہیں آپ حضرت۔ نے غیب کی تعریف بتائی جس میں آپ فیل ہو گئے، اس لیے کہ جی آپ نے غیب کی تعریف میں اطلاع علی الغیب کو قبول کیا۔ اب علم الغیب کا ترجمہ نہیں بتائے، اور علم الغیب صرف اللہ کے لیے ہے، تو اس کا مطلب علم الغیب کا ترجمہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی آپ کو نہیں پتا، میں نے آپ کو ارے ترجمہ مجھے، اچھا بتایا ہے۔ چلو میں اسماعیل مجھے صاحب، نہیں پتا، اسماعیل آپ صاحب، بتا دو نا علم جو الغیب کا لفظی جی ترجمہ تو اسماعیل بتا دو صاحب، یار۔ جو علم اسماعیل الغیب صاحب، ہے، علم اسماعیل صاحب الغیب ایک ہے منٹ سن لیں، جی اسماعیل صاحب ایک منٹ دیکھیں، آپ جو ترجمہ بتا رہے ہیں اگر آپ وہ کسی لغت کی ریفرنس دے کے بتا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ہاں اب آپ کی وہی، بات تو حجت ہوگی نہیں حضور، ہاں وہی میری تو ایک بات کون حجت سی نہیں ہے، لغت سے آپ آپ بتا رہے کے ہیں؟ یہ جو میں نے نہیں ترجمہ اب آپ کو چونکہ تعریف، راہیل بھائی یہ ظاہرہ آپ ریکارڈ کر رہے ہیں تو عوام تو سنے گی نا۔
جی حضرت بے تو شک. مجھے عوام بھی پہچان لے گی کہ امریکہ میں رہنے والے اسماعیل بھائی جو ہے نا علم الغیب کا لفظی ترجمہ نہیں کر پا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اب صرف اللہ کے لیے ہے. اب دیکھیے میری بات، جی میری بات سنیے. اب میں جب دلائل آپ دوں گا کے تو لیے علم الغیب نہ صرف انبیاء ابھی کو ایک بلکہ ابھی اولیاء ایک کو، فرشتوں کو بھی علم الغیب ہے، بے ثابت ہو شک. جائے گا قرآن سے. ابھی اس لیے میں ان سے پوچھ رہا ہوں بار بار علم الغیب کا ترجمہ بتاؤ، لفظی ترجمہ بتاؤ میرے بھائی. ابھی آپ نے بولا کہ علم الغیب انسانوں کو، اولیاء کو، نبیوں کو اور جنوں کو بولا آپ نے. نہیں، فرشتوں کا بولا، اولیاء کو فرشتوں بولا، کو انبیاء کو عطا. بولا. اب سنیے بات سنیے. ہاں اب آپ نے لفظ جو علم الغیب بولا ہے، ہاں. اس کی اثر اگر آپ کو تعریف معلوم ہوتی ہے آپ نہ بولتے. کیوں نہ بولتے؟ کیونکہ آپ کے تو مسلک آپ سے تو پہلے جو آپ میری ترجمہ بات سنیے بتائیں گے تو نا، آپ ثابت میری کریں گے بات نا آپ حق پر ہو. میں بول رہا ہوں. آپ نے ابھی تک آپ علم کے الغیب کا آپ ترجمہ کے ہی نہیں کیا، اور آپ کو یہ بھی نہیں آپ پتا کے کہ میری یہ بات موصوف صفت ہے یا مضاف حضرت مضاف صاحب آپ الیہ ہے، میری بات یہ بھی آپ کو نہیں آپ پتا. اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے خاص ہے. اس کا مطلب آپ کو بیسک عربی کا ترجمہ علم الغیب کا نہیں معلوم. اچھا یہ بات ہر عوام جو بھی سنے گی وہ سمجھ لے گی کہ بے علم شک. الغیب کا ٹرانسلیشن آپ کو نہیں معلوم، اور بغیر ٹرانسلیشن میں کے معلوم کر کے آپ جو ہے نا بحث کرنے کے لیے آئے ہیں علم الغیب پر. میں ٹرانسلیشن میں نے کی ہے، میری بات تو سنیے. نہیں کی آپ نے، اگر کی ہے تو ابھی بتا بولا دو. ہے بھائی علم الغیب دو میں جملے ہیں، علم الغیب ہاں دو جملے ہیں. آپ اس کے لیے 10 جملے مت لائیے، 2 جملوں علم سے ترجمہ کر دو. جو علم الغیب ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بولا ہے، اس پر نہیں میں آپ ملا بولا، علی آپ قاری نے اس پر. غیب کی تعریف کی ہے، یار علم میری بات الغیب کیوں کا نہیں آپ ترجمہ سنتے؟ نہیں. میں ٹھیک کیوں ہے میں نے نہیں سنوں بولا، گا؟ اب میں پہلے بول نہیں رہا ترجمہ ہوں. آپ بتا دو، علم بعد کی میں سنتا تعریف ہوں. کریں نا، بات ختم، ٹھیک پھر ہے آگے بڑھتے ہیں. آپ علم کی نہیں تعریف راہیل بھائی، کریے. تعریف کی ضرورت نہیں ہے مجھے. جی علم الغیب کا پہلے لفظی ترجمہ ترجمہ چاہیے. بتائیں. جی بے شک جی حضرت. بات سنیے، میری بات سنیے. آپ کی ملا علی سن کے قاری نے ہمارے کان پک گئے. بھائی آپ ترجمہ 2 لفظ میں بتا دو. آپ 50 ملا باتیں علی مت قاری بتاؤ. آپ کے ایک اب جملے، جب تک 2 جملے کافی ہے ہمارے لیے. اصل میں تعریف کیوں نہیں کر پا رہا؟ کیونکہ بھائی آپ مجھے تعریف نہیں ٹوک چاہیے، دیتے ہیں. ترجمہ تعریف چاہیے. نہیں، ترجمہ، ٹرانسلیشن، سمپل ٹرانسلیشن. ٹرانسلیشن، انگلش میں ٹرانسلیشن، تمل میں کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی آپ بولتے ہیں کہ مجھے تعریف چاہیے، کبھی سنہالی آپ میں بولتے ہیں پریورتن کبھی. ہے بولیں گے، میری اور بات سن اردو میں لیجیے. ترجمہ بولیں گے. یہ آپ جو ہے نا ٹرانسلیشن کرو یار. شرح فقہ الاکبر ہے بھائی آپ جو شرح فقہ الاکبر کی بات کرتے ہو، امام اعظم کی کتاب کی شرح آپ کیا سمجھیں گے یار؟ پہلے علم الغیب کا لفظی ترجمہ تو بتاؤ یار. بہت آپ نے فنی بات کی ہے. میری بات سنیے. پہلے تو آپ نے جو شرح فقہ جو الاکبر کہا نا، جو یہ بھی جو لفظی غلط آپ نے استعمال کیا ہے. جو میری بات آپ نے سنیے. جو شرح فقہ الاکبر کہا ہے نا، یہ بھی آپ کا لفظ غلط ہے. کتاب جو کا نام شرح فقہ الاکبر نہیں ہے. یہ جو علم الغیب ہے، یہ اس کا اطلاق کس طرح ہوتا ہے اور کس طرح نہیں ہوتا، یہ آپ میری بات بھائی پوری وہ طرح سب آپ سنیے. کی تعریف پہلے ہے، آپ تفصیل ہے، مجھے ترجمہ چاہیے. یار کبھی آپ بولتے ہو تعریف چاہیے، کبھی بولتے نہیں. ترجمہ. اب ارے لغوی راہیل بھائی، ترجمہ، میں کب سے ترجمہ جی مانگ رہا ہوں بھائی. میں نے انگلش میں ترجمہ کہہ رہے ٹرانسلیشن کب بھی کہا. سے. میں نے آپ کو جی سری لنکا کی ترجمہ زبان میں پریورتن ہے بھی کہا آپ کو. اتنی دیر سے آپ سے لغوی ترجمہ ہی تو پوچھ رہے ہیں بھائی. یعنی آپ کو لغوی ترجمہ چاہیے، یہی ہے؟ لفظی ترجمہ، لفظی. ہاں لفظی ترجمہ. جو غیب ہے، علم غیب ہے الغیب کا بات. معنی کیا ہے؟ یہ معنی پوچھ رہے ہیں یا ترجمہ پوچھ رہے ہیں؟ پھر ترجمہ آپ اور نے معنی ایک ہی تو ہوا یار، عجیب بات کرو نہیں، یار. مینا جو ہوتا ہے وہ اس طرح ہی مینا بھی ہوتا ہے اور لغوی معنی بھی ہوتا ہے. چلو یہ ٹھیک ہے، آپ لفظی آپ ترجمہ بس بتا دو. ہنس چلو. کر آپ بس ہنس کر سکتے نہ ہو جایا کرے ہر بات پر. نہیں وہ اس میری اچھا لیے کہ چلیے مجھے آپ افسوس بتائیں، آپ ہوتا ہے. ترجمہ بتائیں. آپ نے پہلے تو شرح فقہ الاکبر کی جو تاریخ آپ نے جملہ کہا وہ بھی جملہ غلط کہا، اور علم کیا الغیب ہے کا ترجمہ ابھی تک نہیں بتایا. اچھا اصل ترجمہ کیا ہے؟ آپ مجھے شرح آپ فقہ ذرا، الاکبر آپ نے دعویٰ کیسے کیا ہے بولتے ہیں؟ علم الغیب صرف آپ نے اللہ کے دعویٰ، لیے میں نے خاص. تو بولا ہے، آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے غلط بولا ہے. آپ آپ صحیح نے طرح سے ترجمہ ہی بولیے. نہیں کیا مجھے دعویٰ کرنے کے لیے بھائی. نہیں، آپ نے بولا ہے کہ میں نے جو شرح فقہ الاکبر بولا ہے ہاں یہ میں نے غلط بولا ہے. آپ صحیح ہاں، طرح بولیے. اس سے وہ بعد میں کریں گے نا، پہلے علم الغیب کا ترجمہ تو بتاؤ. تو پھر آپ کیوں اس کو بار بار چھیڑ تب رہے ہیں؟ وہ اس لیے اگر چھیڑ رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا بجائے ترجمہ کرنے کے فقہ الاکبر کی شرح کے آپ بیچ میں لا رہے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے، پہلے مجھے ترجمہ چاہیے. ہاں آپ نے یہ جو بولا ہے کہ میں نے غلط بولا ہے شرح فقہ الاکبر، تو آپ ہاں وہ ابھی اس لیے صحیح کہا کر کہ وہ دیجیے. اصل میں عربی میں شرح فقہ الاکبری کہیں گے. شرح ہاں تو آپ شرح ہنس رہے ہیں. ہاں. جب آپ آپ درمیان مجھے اس میں بتائیے بات علم ہنس رہے ہیں. الغیب کا ترجمہ بتائیے.
جب درمیان میں وقف ہوگا تو وہ شرح فقہ الاکبر ہوگا، شرح فقہ الاکبر ہوگا. اب میری بات سنیے، جو غیب کی تعریف مجھے تعریف نہیں چاہیے بھائی، مجھے ترجمہ چاہیے. اب آپ بول رہے ہیں کہ مجھے ترجمہ چاہیے، یعنی نہ لغوی معنی چاہیے نہ اصطلاحی معنی بھائی چاہیے. ترجمہ کا مطلب بھی آپ کو نہیں معلوم، ٹرانسلیشن. یہ جو میں اب ترجمہ کر رہا ہوں یہ اصطلاح نہیں ہے، اصطلاح کچھ اور بولتے ہیں. اب غیب جو ہے، غیب لفظ غیب، بھائی مجھے غیب کی کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے علم الغیب کا ترجمہ چاہیے، ٹرانسلیشن. جیسے میں یہ کہوں محمد رسول اللہ، تو محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ ہے نا. اب علم الغیب کا ترجمہ کیا ہے؟ اب یہ کہیں گے محمد کا تعریف یہ ہے، رسول کی تعریف یہ ہے، اللہ کی تعریف، وہ نہیں چاہتا میں. لفظی ترجمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب علم الغیب کا ترجمہ کیا ہے؟ جو ہر چھپی ہوئی چیز ہے اس کو، اس کے علم کو، اس کے کلی علم کو جاننے کو علم الغیب کہتے ہیں. دیکھا، یہی آپ کی غلطی ہے. اس کو عالم الغیب کہتے ہیں. ہر غیب کو جاننے والے کو عالم الغیب کہتے ہیں. علم الغیب کا مطلب یہ نہیں ہے. ابھی بھی آپ کو اس کا ترجمہ نہیں پتا بھائی، اور آپ آئے بحث کرنے کے لیے. عالم الغیب کس کو بولتے ہیں؟ جس کے پاس پہلے آپ علم الغیب کا ترجمہ بتائیں گے تو میں اس کی تفسیر کروں گا آپ کو. عالم الغیب کیا ہوتا ہے؟ غیب جو آپ نے بتایا نا کہ ہر غیب کا جاننے والا، ہر غیب کا جاننے والا اس کو عالم الغیب کہتے ہیں. علم الغیب کا ترجمہ ابھی تک آپ نے نہیں بتایا. اب آپ بولیے. اچھا راہیل بھائی، عالم الغیب راہیل بھائی آپ نے سن لیا. ہمارے اسماعیل صاحب وہ یہاں سے تقریباً کتنے کلومیٹر دوری پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیچارے نہ انگلش میں اس کا ترجمہ کر پائے، نہ اردو میں ترجمہ کر پائے، نہ کسی اور زبان میں ترجمہ کر پائے. جب یہ علم الغیب کا ترجمہ کر دے تو پھر مجھے آپ بلا لینا، تب تک آپ ان سے گفتگو کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ میرے بھائی اس طرح جی ٹھیک ہے. ہاں جب آپ علم الغیب کا ترجمہ جس دن کر لیں گے نا، اس دن میں آپ سے بات کروں گا. پھر عالم الغیب کا میں نے بتا ہی دیا، غیب کا جاننے والا. ابھی تک علم الغیب کا ترجمہ آپ نے بتایا نہیں راہیل بھائی. یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ بھی اس پر فوکس کریں، پہلے ترجمہ مانگ لیں سے، ٹھیک ہے نا؟ مولانا میری بات سن کے جائیے. اچھا میں تو سمجھا کسی بڑے علامہ صاحب کو آپ نے بلا کے رکھا ہے امریکہ سے، تو میں سب اپنے کام وغیرہ چھوڑ کر، ایک میری کلاس بھی تھی اس کو بھی میں نے ایڈوانس کر کے ان کے لیے ٹائم نکالا، تو پتہ چلا کہ وہ کیا بولتے ہیں نا کہ کھودے پہاڑ اور نکلا چوہا. جی حضرت یہی بالکل صحیح. جی ٹھیک ہے، تو آپ ان سے بات کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ بھاگنا چاہیے، آپ بھاگنا چاہیے. یہ جو مولانا صاحب نے بولا ہے، راہل صاحب آپ نے خود سنا ہے کہ مولانا صاحب نے بولا ہے کہ جو غیب کا علم جانے اس کو عالم الغیب بولتے ہیں. یہی بات ہے. اسماعیل صاحب، انہوں نے عالم الغیب کی انہوں نے کیا تعریف کی؟ اسماعیل صاحب، ہاں جی، آپ امریکہ میں کب سے رہ رہے ہیں؟ آپ یہ بات چھوڑیے. انہوں نے بولا کہ عالم الغیب. ایک منٹ، وہ تو چلے گئے نا، ان کی بحث آپ سے اس پہ تھی نا. میں پوچھ رہا ہوں، میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے عالم الغیب کی تعریف کیا کی ہے. I just want to ask that have you born in America or you are immigrant? No, I'm not. You are immigrant. Yeah. Okay. So I think you have also read the Webster Dictionary and the Oxford Dictionary also. جی بالکل. Right. If one asks you to search out the translation of anything, we use Google Translate, right? For example, یہ لڑکا گانا گا رہا ہے. So if you want to translate this in English language, then we have to type this یہ لڑکا گانا گا رہا ہے in Roman or in Hindi or in Arabic Urdu language. And after that, Google reply in which context, you know? Google replies that guy is singing a song. This is called the translation. تو آپ سے حافظ احسان اقبال قادری صاحب صرف ٹرانسلیشن پوچھ رہے تھے، آپ معنی بتا رہے ہیں. آپ میں نے صرف ہی ٹرانسلیشن ہی بتائی ہے. Let me complete my dear, let me complete. جی. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ وہ لڑکا گانا گا رہا ہے، اب آپ کہیے وہ کا مطلب یہ ہے جو یہاں نہ ہو، لڑکا کا مطلب جو لڑکی نہ ہو جس کے ہے نا، اور اس کے بعد گانا گا رہا ہے. گانا اسے کہتے ہیں جو آدمی گاتا ہے سر لے تال کے ساتھ. تو آپ سے کوئی اس کو ایکسپلینیشن نہیں پوچھ رہا تھا. ہی واز جسٹ آسکنگ یو دا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن آف دس ورڈ. جی میں نے ایگزیکٹ ٹرانسلیشن ہی بتائی ہے یا نہیں بتائی؟ آپ نے کون سی لغت سے بتائی؟ میں نے آپ کے جال حق آپ جانتے ہیں؟ جال حق لغت ہے. جی جال حق لغت ہے. لغت انہوں نے ادھر
اچھا انہوں نے ادھر حوالہ دیا ہے تفسیر بیضاوی نہیں بیضاوی کی، میں ٹھیک ہے، میں یہ کہہ انہوں نے رہا ہوں حوالہ دیا ہے، کیا یہ لغت حوالہ ہے، جال حق کیا انہوں نے، لغت؟ اچھا یعنی آپ بولیں کہ آپ کے حکیم الامت صاحب نے ترجمہ غلط کیا اس کا علم الغیب کا؟ بالکل غلط کیا، اس میں ریکارڈ ہو چکا ہے، دنیا سنے گی اس کو. اچھا یعنی کہ اس سے معلوم ہوا کہ ہاں بریلویوں کے جو حکیم ہاں الامت صاحب ہیں ہاں وہ بالکل جاہل تھے، ان کو علم غیب کی تعریف بھی نہیں پتا تھا، اور انہوں نے پھر اپنی آپ علم بحث غیب لکھ کی دی. بات کر رہے ہیں. علم انہوں غیب نے، کبھی عالم الغیب کبھی علم الغیب، آپ کو خود ہی نہیں پتا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اور میں نے دوسری اس چیز وقت یہ کا ہے ہمیں ہمارے میں آپ نے کے اس بیچ میں وقت جب کا بات علم ہوئی غیب ہی تھی، بولا ہے، سنیں عالم سنیں الغیب تو میں نے ہمارے استعمال آپ ہی کے نہیں بیچ کیا. میں جب وہ ہمارے تو آپ کے حضرت بیچ میں صاحب جب عالم بات الغیب ہوئی لے تھی، کر آئے ہیں. سنیں ہمارے آپ کے بیچ میں واٹس ایپ پہ کانورزیشن ہوئی تھی، تو میں نے آپ سے جی پوچھا تھا کہ ماخذ کیا ہوں گے ہمارے آپ کے درمیان، تو آپ نے کیا کہا تھا جناب؟ اچھا ماخذ جی کیا جناب ہوں گے؟ جناب جسٹ اتنا بتائیے جتنا میں نے پوچھا ہے. ماخذ کے بارے میں آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے بولا قرآن ہے کہ مجھے حدیث اجماع آپ کا، قیاس. قرآن حدیث اچھا اجماع قیاس، ٹھیک ہے آپ نے یہ کہا تھا. تو جعل حق آپ کے نزدیک قرآن ہے کہ حدیث ہے کہ اجماع ہے یا قیاس ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جی کہ جو آپ کے، اب میری بات آپ نے پوری سنی ہے، جی میں جی نے میں جیسے سنوں آپ گا، کی پوری ساری سنوں بات، گا جی. میں جی قرآن سے بھی بتاؤں گا، حدیث سے بھی بتاؤں گا، قیاس اجماع سب سے بتاؤں گا. پہلی بات آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کے جو جعل حق والے ہیں حکیم الامت صاحب، وہ بالکل جاہل تھے، انہوں نے جہالت کی بنا پر یہ ساری بحث لکھ دی جعل حق میں علم الغیب پر، حالانکہ ان کو علم الغیب کا ترجمہ بھی معلوم نہیں تھا. بول دیا آپ نے، میں بولوں؟ ہاں ہاں جی آپ کے ماخذ کیا تھے؟ قرآن حدیث جی، اجماع قیاس. پہلے آپ اس کا مجھے جواب کیا دے دیجئے، وہی تو میں پھر جواب دے رہا ہوں کہ جعل حق آپ کے نزدیک اگر معتبر کتاب ہے تو ہم اور بھی حوالے آپ کو جعل حق سے دیں گے علم غیب کے اگر تعلق سے. آپ کو میری آپ بات کو سن لینا، اب آپ سن لینا، اور حوالے، سن آپ لینا، کو اور سن تو حوالے تو ہم، اور نہ کریے ابھی، اس اور آپ تو ہمارے کہاں ہیں. آپ کو، اب ہاں آپ کی ایک بات ہوگی نا، میں اس پر ایک بات ابھی کر نہیں لوں ہوئی پھر ہے، آپ ابھی مزید آپ بات جواب کرنا. دے رہے ہیں، ہم آپ کی جی بات کا جواب دے رہے ہیں. ابھی علم غیب کے تعلق سے تمام چیزیں ہیں، عید میلاد النبی، جعل حق کے تعلق سے عید میلاد النبی ہے، اور علم غیب مصطفیٰ ہے، اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. یعنی کہ آپ کے نزدیک پھر اگر معتبر کتاب ہے جعل حق، حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، تو آپ اگر اس کا آپ دلیل پیش کر رہے ہیں، حوالہ پیش کر رہے ہیں، یعنی کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے سب کیا آپ کے نزدیک سب کچھ حق ہے، تو بات ہی ختم اب ہو جاتی ہے. اب میری بات، آپ کی بات ہوگی، جی ہاں ہو گئی. اب میری بات سنی. جی یہ سنا. اس کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے ہوں کہ جو تعریف ہم کر رہے ہیں وہی آپ کے حضرت صاحب بھی کر رہے ہیں، ہوں جیسا کہ ازالات الریب میں وہ ہوں سرفراز احمد صفتر صاحب نے بھی علم الغیب کی یہی تفسیر بیضاوی کی جو تعریف ہے تفسیر، آپ وہی تفسیر نقل کی کی. بات کر رہے ہیں، پھر آپ تعریف کی بات کر رہے ہیں، ترجمے کی بات ہو رہی نا. میں نے یار آپ نے شاید ابھی میں سنا نے نہیں آپ میں نے کیا کو وہ بولا. لڑکا آپ گانا نے گا لفظ رہا ہے، تفسیر، اتنا لمبا آپ نے اگزامپل لفظ دیا. آپ نے لفظ تفسیر سنا ہے اور آپ نے شروع کرنا شروع کر دیا. آپ نے میری نہیں نہیں، بات نہیں سنی. میں نے کیا تفسیر بولا الگ آپ ہو کو گئی، تفسیر الگ ہو گئی، اصطلاحی معنی الگ ہو گئے، اور یہ ٹرانسلیشن بالکل الگ ہو یہ گیا. بالکل لغوی معنی ہے تفسیر میں جو ٹھیک ہے، بہک کا رہے جو ہو بھیا، ذرا قاعدے سے بات کرو، حد میں رہ کے ہیں کہے کیا پھدکنے لگے. کیا نہیں نہیں، پھدک نہیں لگے، پھدکو تو نا، پھدکنے نہیں امریکہ لگے. کچھ ہزار آپ نے کلومیٹر دور ہے، میری بھی اپنا بات کو موکل بھیجیں گے، پکڑ لائے گا یہیں پھر. یؤمنون آپ نے کیا بولا ابھی بات کٹ کی تھی. ہم نے بولا اپنا موکل بھیجیں گے بھی، یہاں ہم لے آئے گا انڈیا. جی ماشاء اللہ آپ بھیجیے، ہم آپ کو اس کا انتظار کر رہے ہیں. آپ یہ جو اس کو گرمی کی ہوا دے کر بھاگنے کی کوشش نہ کریں. بھاگنے کی کوشش نہیں، تم تو پورے اس میں کنورزیشن میں علم الغیب کی تم صرف ٹرانسلیشن نہیں کر پائے یار، تم ہاں کیا ہاں گھنٹے ناظرہ کرو گے ہیں. ہاں 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 زبردستی ہم نے یہاں پہ جیسا اقبال قادری صاحب کا وقت جو ہے وہ برباد کرے تمہارے جیسے چکروں میں. برباد نہیں کر ہیں؟ دیا وہ حضرت چلو صاحب. جاؤ، اب بات تمہاری آپ اتنی ٹھکائی ہم کو کرنی تھی کہ تمہارا بھوت اتر جائے، اور آج تمہارا بھوت ابلیس ماشاء اللہ شیطان برہم یہ راکشس سب ان کی اتر گیا. علمی، یہ ان کی علمی چلو چلو، صلاحیت ارے ہے. چلو، وہاں اپنے ٹرانسلیشن ذرا اپنے سا نہیں آتا حکیم ہے، بڑبڑ الامت کرتے صاحب ہو. کو اپنے ہاں، اپنے ہمارے حکیم حکیم الامت الامت صاحب تمہارے لیے معتبر ہیں. کو ہمارے آپ حکیم الامت نے صاحب جہل تمہارے لیے بول معتبر دیا کب سے ہو میرے بھائی، گئے؟ آپ نے جہل بول ہمارے دیا. حکیم الامت صاحب تمہارے لیے معتبر کب سے ہو گئے ہیں؟ یہ کیا میرے معاخذ قرآن حدیث میرا اجماع قیاس میں میرا تم نے اپنے بیٹا ماخذ طے وہ کرے تھے؟ بیٹا قرآن وہ حدیث اجماع قیاس یہ تھا. جعل حق تمہارے لیے قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع قیاس ہے. کیا ہے بابا، آپ اگر تمہیں یہ بھی بھاگو نہیں نا پتا؟ تو میں تمہیں لغت کا جو ہے وہ
حوالہ دے رہا ہوں نا کتب اب لغت گیا میں سے. جو حضرت اب تھے باقی ان نہیں کے سامنے تو تمہارے منہ سے آواز نہیں حضرت نکلی. اب آواز تم نہیں ان مجھے کو پوری ایڈ سنو. کرو, وہ خود اب تم جان کے اس بھاگے ہیں, ان کے ان کو پاس اتنا ساری ٹائم سمجھ تھوڑی آ نہ ہے. گئی تھی. نا میں نے علم بابا, غیب کی اچھا سنو تعریف یہ کی, وہ کون ہے, کہتے ہیں یہ عالم سنو یہ الغیب کی کون ہے, تعریف میں ہے. تم کو بتاتا چلوں کہ یہ کون ہے. اب میری بات سن لو, جن سے تم نے وہ بات کری بھاگ گئے, یہ جو بھی حضرت ہیں کون بھاگ تھے یہ گئے. سن لو, سن تو لو انہوں نے بابا. میری بات نہیں سنی, وہ اے بھاگ بابا گئے جو سن بھی. تو لو, اب میری تو بات سن لو, وہ تھے کون حضرت یہ تو سن لو. جی جی سنائیے. آپ ذاکر نائک کو جانتے ہیں؟ جی بالکل جانتے آپ کے نزدیک وہ اچھے اسکالر ہیں برے ہیں؟ ہیں. جی اچھے ہیں. اچھے اسکالر ہیں. تو جی حافظ احسان اقبال قادری واز اے پرسن who asked a simple question in Sri Lanka to Zakir Naik few years ago. اچھا Yeah. صحیح. He asked that in one of your lecture you said that there are more than 25 verses in the Quran which reject wasila for the believers to seek. کیونکہ ذاکر نائک نے ایسا کہا تھا اپنی ایک تقریر میں. تو حافظ جی احسان اقبال قادری صاحب نے پوچھا کہ I am here just to know about those Quranic verses. Please let me know only one verse. He said that presently I am a very busy person and there are so many staff working on my behalf. So when I'll go back to India, then just give me your email ID. When I will be there in Mumbai, I will email you each and everything. کچھ آج تک نہیں بھیجا اس نے. یہ وہ شخص ہیں حافظ احسان اقبال قادری چیلنج ذاکر نائک ان سری لنکا. یہ ذرا ٹائپ کرنا تو تمہیں پتا چلے گا تم کس ہستی سے بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اب چلو اگر کلٹی مارو.